نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اس حوالے سے ہدایت اور تعلیم فرمائی ہے کہ بس اوقات انسان مختلف قسم کے اوہام اور خرافات میں مبتلا ہو کر اپنے لیے خواہ مخواہ کی تنگیاں پیدا کر لیتا ہے. گزشتہ درس میں ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم زمین میں دنیا میں اکثر لوگ جو موجود ہیں جہالت گمراہی شرک میں مبتلا ہیں ان کے پیچھے چلو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بھی تمہیں بھی گمراہی میں مبتلا کر دیں گے. اور یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے جو دنیا میں اس طریقے سے توہم پرستی میں تخیلات اور اسی طرح گھڑت واقعات کو بنیاد بنا کر زندگی کی بنیاد اسی پر قائم کرتے ہیں. تو ان یتبعون الا الظن علم کوئی نہیں ان کے پاس، محض کچھ گمان ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ گھڑنتو باتیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اسی طرح کی ایک گمراہی ہمیشہ سے یہ بھی قائم رہی ہے کہ اللہ نے جو انسانیت کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے بھی بہت ساری چیزوں کو انسان بزرگی سمجھ کر نیکی جان کر تقویٰ کو بنیاد بنا کر اپنے لیے حرام قرار دے لیتا ہے اور اس طریقے سے تنگیاں پیدا کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی ایک طبقہ اسی طرح کا تھا جس نے اللہ کے حلال کردہ جانوروں میں بھی تقسیم کر رکھی تھی. صائبہ، بحیرہ، وسیلہ جن کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے کہ بہت سارے جانور تھے جو مختلف حالتوں اور صورتوں کی بنیاد پر اپنے لیے ان کو حرام کر لیتے تھے. مثلاً کوئی اونٹنی دو بچے وہ جنم دیتی تو اس کو اپنے لیے حرام کر دیتے، یا اسی طرح کوئی اونٹ جو ہے اس کو وہ کسی بزرگ کسی بت کسی اور برگزیدہ جو ان کی نظر میں برگزیدہ شخصیت ہوتی تھی اس کے نام پر چھوڑ دیتے تھے تو اس کا کھانا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے. قرآن کے اس سے آگے چند ایک رکوع کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ بڑی تفصیل سے آگے اس کا بیان آ رہا ہے، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. یہاں اللہ نے جو بات سمجھائی ہے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ہر حلال جانور
کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ تم ایسے جانوروں کو بھی اپنے لیے حرام سمجھنے لگ پڑے ہو، ایسے ہی تمام پرستی کی بنیاد پر بھی یہ بزرگی کے خلاف ہے۔ حالانکہ جو تمہارے لیے حرام ہے اللہ نے ان کو کھول کر بیان کر دیا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم۔ بلکہ اگر تمہیں اضطرار کی حالت پیش آ جائے، ایسی مجبوری اور بے بسی پیش آ جائے کہ تمہیں اپنی جان بچانی پڑے اور حرام کے سوا کوئی تمہیں ملے نہیں، تو ایسی وقت میں، ایسی حالت میں تو اللہ نے حرام کی بھی تمہیں اجازت دی ہے۔ سد رمق کے طور پر الا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جب تم اس حرام کی طرف مجبور ہو جاؤ، بے بسی کی حالت پیدا ہو جائے، تو اس کے بھی کھانے کی تمہیں اجازت ہے، مردار بھی کھا سکتے ہو۔ اس وقت خنزیر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تم نے جان بچانی ہے تو وہ بھی کھا سکتے ہو مجبوری کے تحت، تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن عام حالات میں تو حرام واضح کر دیا، کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، تفصیل سے اللہ نے سورہ انعام میں بھی بیان کیا، مائدہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، پیچھے بھی اللہ نے ذکر کیا، اور اگلی آیات میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر مزید آ رہا ہے، وہ اللہ نے کھول کر بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہے، جانور ہوں یا باقی کھانے پینے کی چیزیں ہوں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، علم کوئی نہیں ہے، محض خواہشات، محض جھگوسری باتیں بنا کر وہ کیا کرتے ہیں، انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں۔ کوئی علم و یقین کی بنیاد پر بات کریں وہ نہیں، بلکہ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کی بنیاد پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، یہ در حقیقت بہت ظالم ہے، انسانیت کے لیے تنگیاں پیدا کر رہے ہیں، مشکلات پیدا کر رہے ہیں، حلال چیزوں کا دائرہ تنگ کر رہے ہیں، کھانے پینے کی جو اللہ نے انسانیت کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں ان کو حرام قرار دے کر انسانیت کے لیے مشکلات پیدا کرنا۔ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ذرا پوچھو تو صحیح سے کہ اللہ نے جو خوبصورتی کی چیزیں پیدا کی ہیں یا جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے انسانیت کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو کس نے حرام کیا؟ خواہ اپنے اوپر حرام کر کے سمجھنے لگ پڑتے ہو کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم بڑے نیک بن گئے۔ اللہ نے یہ پاکیزہ چیزیں، یہ خوبصورتی کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، وہ چند ایک چیزیں ہیں جن میں تمہارے لیے مضرت یا نقصان ہے، اعتقادی طور پر یا جسمانی طور پر اللہ نے ان کو تمہارے لیے حرام کر دیا، وہ چند ایک ہیں، وگرنہ جو تفصیلی لسٹ ہے حلال کی وہ تو سب تمہارے لیے حلال ہے۔ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، رہنے سہنے کے لیے حلال طریقے سے تم اگر کوئی چیز حاصل کرتے ہو تو اس کو کھاؤ پیو۔ یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ تم خواہ مخواہ اپنے لیے تنگیاں پیدا کرو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن نے ایک اور بات کہی کہ دیکھو گناہ سے بچو، اصل یہ کہ بد اخلاقی سے بچو، دوسروں کو نقصان دینے سے بچو، کسی کی عزت چاہے خفیہ طریقے سے ہو چاہے اعلانیہ طور پر کھلا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے آج انسان نہیں بچ رہا، اور جن سے اللہ نے منع ہی نہیں کیا، ان کی اجازت دی ہے، ان کو وہ روکے ہوئے اپنے لیے۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ ہیں یا چھپ کر تم گناہ کرتے ہو، بد اخلاقی کا ارتکاب کرتے ہو، ان کو چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک جو لوگ اسم کا یعنی بد اخلاقی کا ارتکاب کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْتَسِبُونَ، وہ اپنی اس کی ہوئے کے عمل کی ضرور سزا پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بد کرداری، کوئی بد اخلاقی، بے حیائی کا کام کرے اور وہ اس کی جزا سے بچ جائے، نہیں، سَيُجْزَوْنَ، یقیناً تمہیں بدلہ دیا جائے گا، بِمَا كَانُوا يَكْتَسِبُونَ، جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہاں اسی طرح وہ جانور بھی ہے تو حلال، ہے تو تمہارے لیے مفید، تمہارے لیے اس میں کوئی حرمت کی وجہ نہیں ہے، لیکن اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کی عظمت پیش نظر نہیں ہے، کسی اور خدا، کسی اور طاقت و قوت کے نام پر تم اس کو ذبح کر رہے ہو، ایسے جانوروں کو بھی نہ کھاؤ، کیونکہ مسلمان اس کی نظر میں سب
سب سے بڑی عظمت والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ جب بھی کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو سب سے پہلے اس عظمت والی عظیم ذات کو یاد کرتا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے، کوئی چیز کھانے لگے تو تب بھی اللہ کا نام لیتا ہے، استعمال کرنے لگے، پہننے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فهو اقطع وابتر، جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو اس میں برکت نہیں رہتی، وہ بے برکت ہو جاتی ہے۔ برکت حاصل کرنی ہے تو اللہ کے نام سے جانور ذبح کرو، لہذا ایسے جانور نہ کھاؤ جن پر اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بلکہ غیروں کا نام، بتوں کے نام پر، جیسے مشرکین کی عادت تھی بتوں کے نام پر لات، منات، ہبل، مختلف بت جو انہوں نے خدا بنا رکھے تھے ان کے نام پر ذبح کرتے تھے، یا جیسے آج کل جوہلا وہ بھی کیا کرتے ہیں، بعض اپنے بزرگوں کے نام پر اس طرح کے جانور چھوڑ رکھے ہیں اور وہ ان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی جانور ذبح کریں تو فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، یہ اللہ کے قانون اور حکم کو توڑنا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک یہ جو شیطان ہے، پیچھے گزر چکا ہے کہ شیطان جنوں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ انسانی شیطانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسان بھی شیطان بن جاتا ہے بس اوقات۔ تو اس طرح کے جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے رفقا اور دوستوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات، عجیب و غریب توہمات، عجیب و غریب باتیں ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں، جھگڑے اور پیسے کرتے ہیں۔ کوئی علم نہیں ہوتا، محض پیسے۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام قرار دیا، یا اسی طرح جو خود سے مر گیا اور اس کے جراثیم، خون وغیرہ اندر ہی رہ گیا، جس نے اس جانور کی افادیت کو ختم کر دیا، اس کو حرام کر دیا، جس کو میدا اور مردار کہا جاتا ہے، تو مشرکین کہنے لگے عجیب بات ہے کہ تمہارا مارا ہوا تو حلال ہے اور اللہ میاں کا مارا ہوا کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ یعنی جو جانور خود سے مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، کسی وجہ سے خود مر گیا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا جس سے اس کا خون نکال دیا جاتا، تو وہ جانور مردار کہلاتا ہے۔ مردار جانور حرام ہے، اس کو اللہ نے مارا، وہ تو تمہارے لیے حرام ہوا، اور جس کو تم نے مارا ہے اس کا گلا کاٹا ہے وہ حلال ہو گیا۔ یہ بات اس طرح کے جھگڑے کرتے ہیں، اس طرح کی تعلیمیں، اس طرح کی پیسے اور اس طرح کی باتیں کرتے۔ قرآن نے اسی کی طرف یہاں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، بے شک شیطان صفت لوگ جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف الہام اور وحی اور پیغام ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، مجادلہ کرے۔ اللہ نے اس کو کیوں حرام کیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ تمہیں تو سمجھ نہیں آ رہی، تم ظاہری باتیں بنا کر جھگڑے کرنا چاہتے ہو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اے مسلمانوں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے یہاں حلال و حرام کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ حکم بیان کیا۔ آگے مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ یہ گویا کہ اس سورہ انعام کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ گزشتہ آیات میں بیان ہوا جس میں اعتقادی شرک کی نفی کی گئی کہ کسی قسم کا انسان نہ تو ابداع کے اندر، نہ خلق کے اندر، نہ تدبیر کے اندر اللہ کو شریک نہ سمجھے۔ یعنی اس کائنات میں اللہ کے کمالات درجہ بدرجہ تین ظاہر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس کائنات کا مادہ بنایا، پھر اس نے مختلف مخلوقات بنائی، ان کی مختلف صورتیں بنائی، انسان ہیں، جن ہیں، حیوان ہیں اور بے شمار مخلوقات بنائی جس کو خلق کہا جاتا ہے، اور پھر اس کا ایک نظام بنایا۔ ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا ان کا ایک طریقہ کار، ایک قانون کا وضع کیا، ان کو ایک
ہدایت نامہ دیا کہ اس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے، ان کے لیے قانون بنا دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے تدبیر۔ اللہ نے ہر ایک کا ایک نظام بنا دیا، اور انسان کے لیے اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے قرآن مقدس کی صورت میں اس لیے ہدایت نامہ عطا کر دیا۔ تو اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ کی ہی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، اسی کو بدی بھی اسی کو مانو، خالق بھی اسی کو مانو، مدبر بھی اسی کو مانو، اسی کی مان کر زندگی گزارو۔ اور پھر یہاں سے شرک فعلی کا، عملی طور پر بد اخلاقی کا، جرائم کا، کسی اور کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا، کام کرنا ہے، تو اس طرح کا جو شرک ہے جس کو شرک فعلی یا عملی کہا جاتا ہے، قرآن مجید نے یہاں اس کی بھی نفی کی ہے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، ہر طرح کی بد اخلاقیوں، بد عملیوں سے بھی بچاؤ، ہر طرح کی بد اعتقادیوں اور علمی گمراہیوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، تب تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب